تبارک و تعالیٰ کا چہرہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے پر داڑھی ہے یا بنا داڑھی کے؟ اللہ رب العزت کے داڑھی کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا گیا. نہیں ذرا بتایا. میں آپ سوال کروں. ابن تیمیہ حدیث نقل کرتے بڑا چلاک ہے اپنی کتاب تلبیس الجامعہ میں. تلبیس الجامعہ اس بیچارے کو کتاب کا بھی نہیں پتا. ابن تیمیہ کی اسلام کی کتاب ہے. دیکھیں آگے بات کریں. تلبیس امام احمد بن حنبل نے خود منع کیا ہے کہ خدا کے متعلق مناظرہ نہیں کرنا، چونکہ ان کا خدا ایسا ہے کہ جس حوالے سے اگر آپ مناظرہ کریں گے نا تو آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، حال ہی میں مفتی عتیق الرحمن علوی اور اللہ یاری کے درمیان ایک گفتگو رہی. مناظرہ تو نہ ہو سکا، آدھا گھنٹہ جو ہے وہ صرف ایک دوسرے کے اوپر جو جملے بازی کا سلسلہ رہا وہ آپ لوگوں نے دیکھا. اللہ یاری مصر تھا کہ سب سے پہلے جو مناظرہ کیا جائے وہ توحید پہ کیا جائے. پھر اللہ یاری نے اہل حدیث کے جو خدا ہے اس کے بارے میں کچھ چیزیں بیان کیں، جن کے بارے میں مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا کہ وہ جی سب جھوٹ ہے، توحید پہ ہمارے ساتھ مناظرہ کرے گا تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اب آج جو میں آپ کے لیے دلچسپ اہل حدیث کے خدا کی جو گفتگو کرنے والا ہوں، اور انشاءاللہ وہ آپ کو میں دکھاؤں گا بھی صحیح. ایک پوڈ کاسٹ میں مفتی عتیق الرحمن علوی نے توحید پہ گفتگو کرتے ہوئے ایک عام سادہ اینکر کے جوابات میں کس قدر جہالت کا مظاہرہ کیا، اور یہی وجہ ہے کہ مفتی عتیق الرحمن علوی اللہ یاری سے توحید کے موضوع پہ مناظرہ کرنے سے فرار اختیار کیے ہوئے تھا. اور میں انشاءاللہ یہ بھی دکھاؤں گا کہ ان کے اپنے ائمہ نے، امام احمد بن حنبل نے خود منع کیا ہے کہ خدا کے متعلق مناظرہ نہیں کرنا، چونکہ ان کا خدا ایسا ہے کہ جس حوالے سے اگر آپ مناظرہ کریں گے نا تو آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. وہ بھی میں انشاءاللہ دکھاؤں گا کہ ان کے ائمہ نے منع کیا مناظرہ کرنے سے. تو ان کو تو حق نہیں پہنچتا. اول یہ کریں گے نہیں، چونکہ جانتے ہیں کہ جو یہ بیان کر رہے ہیں ان کے خدا کے جو صفات ہیں وہ صفات ایسی ہیں کہ بندہ شرما جائے جناب. اب چلتے ہیں اس کی گفتگو میں آپ کو سنواتا ہوں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ موصوف کتنے بڑے جاہل ہیں اور ایک سادہ اینکر نے اس کو کیسے پھنسایا، اور وہ جو روایات پڑھتا رہا کیسے یہ بندہ جناب انکار کرتا رہا جی یہ روایت نہیں ہے. اور یہ آپ تعجب کریں گے اس چیز کے اوپر کہ اہل حدیث پاکستان نے مناظرے کے لیے جو 2-3 نام دیے ہیں ان میں مفتی عتیق الرحمن علوی کا بھی ہے. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کے اہل حدیث کی علمی قابلیت کتنی ہے، ان کی کتنی جناب ویلیو ہے ان کے باقی علماء کی، کہ ان کا مناظرہ کرنے والا عتیق الرحمن علوی ہے. اب کیسے، ابھی میں آپ کو اس کی گفتگو سنواتا ہوں، سماعت فرمائیں. وسلم کی رب سے ملاقات ہوئی ہے؟ ہوئی ہے، کیوں نہیں ہوئی ہے؟ جسم والے رب کے ساتھ ہیں؟ رب کا چہرہ دیکھا مصطفیٰ نے؟ نہیں. تو ملاقات کے لیے دیکھنا ضروری آپ نے ہے. کہا کہ رب کا چہرہ ہے، چہرہ ہے، دیکھا نہیں. مصطفیٰ نے چہرہ نہیں دیکھا. نہیں دیکھا، دیکھنے کا ثبوت نہیں ہے. تو پھر دیکھا کب معراج میں؟ کہتا ہے جی رسول اللہ جب معراج پہ گئے ہیں تو رسول اللہ نے رب کا چہرہ نہیں دیکھا، یعنی رب کو نہیں دیکھا. کہا کہ جی ثبوت نہیں ہے. یہ اس بندے کی قابلیت ہے. کم سے کم یہ توحید کو پڑھ لیتا نا اپنی، یا اپنے ائمہ کو پڑھ لیتا تو پتہ چل جاتا کہ آپ کے ہاں معراج پہ خدا کی رؤیت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، البتہ وہ جو آپ لوگوں نے ایک اپنا نبی بنایا ہوا ہے اس کے ظاہری بات ہے آپ کے نبی کے بھی اپنے اوصاف ہیں اور آپ کے خدا کے بھی اپنے اوصاف ہیں. یعنی آپ لوگوں کا نبی بھی وکھرا ہے مسلمانوں سے اور خدا بھی وکھرا ہے. اور موصوف فرما رہے ہیں کہ ثبوت نہیں ہے. کتنے دھڑلے سے بھائی بندہ کہہ رہا ہے کوئی ثبوت نہیں ہے. وہ تو میں بھی دکھاتا ہوں نا، آگے سنیں. اللہ سے ملاقات ہوئی ہے جو اللہ رب العزت آسمانوں پر ہے. تو اللہ سے آسمان پر مصطفیٰ کی ملاقات ہوئی ہے. ملاقات کے لیے دیکھنا ضروری ہے. اللہ جس کی پنڈلی بھی ہے، جس کے ہاتھ بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، جس کے پاؤں بھی ہے، چہرہ بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں. کہتا ہے جی یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن کیا ہے جی اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ نے دیکھا نہیں ہے. اچھا جی اب دیکھتے ہیں کہ کیا رؤیت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. پھر میں آپ کو دکھاؤں گا. پہلے تو یہ آپ دیکھیں نا کہ رؤیت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اگر رؤیت ہوئی ہے پھر وہ خدا کیسا تھا جس کی رؤیت ہوئی ہے، وہ بھی ان کے علماء کی زبانی آپ کو یہ ملاحظہ کیجئے. ایضاح فی اصول الدین کس کی ہے؟ جناب زاغونی کی. 547 کے قریب ان کا، یہ 27 کے قریب متوفہ ہے. اور پہلے میں زاغونی صاحب کا آپ کو تعارف بھی کروا دیتا ہوں کہ زاغونی صاحب ہیں کون. یہ زاغونی صاحب کو پہلے دیکھ لیں پھر انشاءاللہ ان کی کتاب سے بیان کرتے ہیں. یہ ملاحظہ کیجئے سیر اعلام النبلاء شمس الدین ذہبی، یہاں پر آتے ہیں ابو الحسن بن الزاغونی الامام العلامہ شیخ الحنابلہ ذو الفنون. اچھا جی یہ صاحب فنون بھی ہیں، شیخ الحنابلہ بھی ہیں، امام اور علامہ بھی ہیں. آگے دیکھیں وَقَانَ مِن بحور العلم، علم کے سمندروں میں سے بہتا ہوا ایک سمندر ہے. قصیر التصانیف ہے، یرجع الی دین و تقوی و زہد و عبادہ. ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے ان کی شخصیت دیکھ لی. اب دوبارہ چلتے ہیں کہ
ان کی کتاب اور یہ کیا نقل کرتے ہیں، شیخ الحنابلہ الایذا فی اصول الدین زاغونی صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اتفقت الروایات ان امامنا احمد ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ اسری بہ رأى ربہ، کہ جس رات رسول اللہ کو معراج پہ لے جایا گیا رأى ربہ. اچھا، واختلفت الروایات بماذا رآہ فمشہور الروایات انہ رآہ بعینہ، کہ مشہور روایات کیا ہیں کہ رسول اللہ نے خدا کو دیکھا اپنی آنکھ سے. وہ کہتا ہے جی ملاقات ہوئی ہے، دیکھنا ضروری نہیں ہے ملاقات کے لیے. وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عَلَيْهِ عِنْدَ جَمَاعَةِ أَصْحَابِنَا وَعَلَيْهِ عَامَّةُ أَهْلِ النَّقْلِ وَالسُّنَّةِ، کہ ہمارے نزدیک جو ہمارے اصحاب ہیں ان کے نزدیک جو جس چیز پر اعتماد کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ مشہور روایات میں کیا ہے، رآہ بعینہ، کہ اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھ سے دیکھا تھا. اب وہ کیسے دیکھا تھا وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلے مولوی صاحب جا کے تھوڑا پڑھ لیتے، اس لیے تو توحید پہ بھاگ گئے نا، بھاگے اسی لیے جو کہ پتہ ہے تمہاری توحید کی حالت یہ ہے. اب چلتے ہیں جی آگے، سنواتے ہیں آپ کو کہ موصوف اور کیا بیان کرتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو چہرہ ہے، میں اب ذرا چونکہ ابن تیمیہ کے حوالے سے جو انہوں نے حدیث نقل کی ہے میں وہ ذرا آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کوٹ کر کے. اب جو رسول نے دیکھا تھا رب کو، وہ کیسا تھا رب، اس کی حیت کیسی تھی، اس کی شکل و صورت کیسی تھی، اس کی جسامت کیسی تھی، وہ آپ کو ابھی ابن تیمیہ سے یہ بیان کر رہے ہیں. اور موصوف جن کو شیخ الاسلام کہتے ہیں اور جناب کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ابن تیمیہ ہے یہ خود بیان کرے گا، ہمارے ہاں بہت بڑا امام ہے، اس کی کتاب سے اینکر صاحب بیان کریں گے. اور آگے سے جہالت کی پوٹری بیٹھی ہے جناب، وہ کیا جواب دے گی ذرا سماعت فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے پر داڑھی ہے یا بنا داڑھی کے؟ اللہ رب العزت کے داڑھی کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا گیا. نہیں ذرا بتایا میں سوال کرتا ہوں. ابن تیمیہ حدیث نقل کرتے بڑا چلا آگے اپنی کتاب تلبیس الجامیہ میں، تلبیس الجامیہ، اس بیچارے کو کتاب کا بھی نہیں پتا، ابن تیمیہ کس نام کی کتاب ہے. دیکھیں آگے بات کریں. تلبیس کر کے کتاب یہ ان کا شیخ الحدیث ہے، اپنی کیا ہے جی مناظر ہے جس کو ابن تیمیہ کی کتاب کا نہیں پتا، کہتا ہے یار کیا کریں. ہائے اہل حدیث، آگے سنیں. جامعہ میں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب کو ایک نوجوان بیریش کی صورت میں دیکھا، اس کے گھنگریالے بال تھے جو گھنے اور خوندار تھے اور وہ ایک سبز باغ میں تھا. ابو ذرا الرازی اہل حدیث کے ہاں بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جو اس روایت کا انکار کرے گا وہ زندیق ہے. تو کیا اہل حدیث کے ہاں معاذ اللہ خدا بیریش گھنگریالے بالوں والا اور ایک خوبصورت نوجوان ہے؟ نہ آئیں جی، اینکر نے کیا زبردست بولنگ کی ہے جناب، دے بونسر پہ بونسر کیا ہے. اب آگے سے ان بونسروں کے مقابلے میں عتیق الرحمن علوی اپنا منہ زخمی کروائے گا. کیسے کروائے گا سنیں ذرا. کیا یہ تہمات ہیں یا یہ حقیقتیں ہیں؟ اگر تہمات ہیں تو خدا ان کو کنڈیم کرے، مذمت کرے. یہ دونوں باتیں ہی جھوٹ ہیں. دونوں باتیں جھوٹ ہیں، کہ ابو زرعہ والی بات بھی جھوٹ ہے اور ابن تیمیہ نے جو تلبیس الجامیہ میں نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے رب کو دیکھا جو گھنگریالے بالوں والا بیریش تھا، وہ بھی جھوٹ ہے. اچھا جی آگے دیکھیں. نہ ابو ذرا رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے کہا اور نہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ اب یہ عبارات اسکرین پر چل رہی ہیں، نہیں چل رہی ہیں. میں آپ کو لکھ چکا ہوں، بھیج رہا ہوں واٹس ایپ پر، آپ پڑھ لیجیے. اسکرین پر سند نہیں ہے نا، سند بھی نہیں ہے. نہ امام ابو ذرا رازی رحمۃ. اچھا جو اس نے اسکرین پہ چلائی ہے نا وہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کما فی الحدیث صحیح المرفوع ان قتادہ ان اکرمہ ان ابن عباس، وہ چلا رہا ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں تسلی سے. دیکھیں بندہ انکار کیسے کر رہا ہے. اللہ علیہ نے اس کا اقرار کیا، نہ انہوں نے اس کے ماننے والے کو زندیق کہا اور نہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ کیا. جو انکار کرے گا وہ زندیق ہے. نہیں، نہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس اب یہ وہ ابو زرعہ رازی کی عبارت بھی لگا رہا ہے. کا اقرار کیا، یہ بات نقل کی، اس کی کوئی سند نہیں ہے اور نہ کوئی سند نہیں ہے بھائی، سند نہیں ہے. وہ ابن تیمیہ نے ایسے کیا دیا. ہاں ظاہر بات ہے آپ لوگ کا ابن تیمیہ شیخ الاسلام ہے، کچھ بھی کہہ سکتا ہے. امام ابو ذرا رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے منکر کو زندیق کہا، ان سے بھی یہ سند نہیں ہے، بلکہ امام ابو ذرا رازی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ اہل سنت کے بڑے امام ہیں. اور مان لیا بھائی اہل سنت کے بڑے امام ہیں، مان لیا نا. ابھی دیکھتے ہیں آپ یہ امام آپ کے ساتھ کرتے کیا ہیں. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی صفات جو ہیں ان کے اندر کیفیت بیان نہیں کی جائے گی، اور یہ کیفیت بیان کرنا یہ لکھنے والے اگر یہ چیزیں تو یہ کون ہیں جھوٹ باندھنے والے؟ اس سے آگے پیچھے دیکھیں نا، امتحان کی فضا پیدا کرنے والے کون ہیں؟ جو ہاں جی چلیں جی اب دیکھتے ہیں. کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے. اب آپ کو ہم
اہل سنت کے خدا کا آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو دکھاؤں، نظارہ کرائیں اہل سنت کے خدا کا؟ اے وہ تو بھی ہم دکھاتے ہیں نا، آپ انجوائے کریں گے، کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ یہ خود پہلے ابن تیمیہ سے دیکھیں، یہ بیان و تلبیس الجہمیہ کس کی ہے جی؟ تالیف شیخ الاسلام ابن تیمیہ الحرانی، الجزء السابع، اس کی 7ویں جلد ہے۔ والمجاب عنہا بما تقدم فیقتدی انہا کیا جی؟ رؤیت عین کما فی الحدیث الصحیح المرفوع عن قتادہ عن عکرمہ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رأیت ربی فی صورت شاب امرد لہو وفرۃ جعد قطۃ فی روضۃ خضرا، کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا کس میں؟ فی صورت شاب امرد، شاب جوان، امرد بیریش، ایک بیریش جوان کی صورت میں دیکھا۔ کیا تھا؟ لہو وفرۃ جعد قطۃ، کہ اس کے گھنے، جعد القطۃ کہتے ہیں گھنگریالے بال، جس کے گھنے گھنگریالے بال تھے وہ ایک سبز باغ میں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا جو، اب وہ ایسا تھا، یہ ہے جی، انہوں آگے نہیں سن بجید، یہ گھنگریالے بالوں والا بیریش لنگوٹ بھی پہنا ہوا ہے، وہ روایات سے ثابت ہے۔ تو یہ اہل سنت کا کیا ہے جی؟ خدا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابن تیمیہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، میں نے پہلے میں دکھا چکا ہوں کہ ان کے ائمہ نے کہا ہمارا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب اللہ کے رسول کو معراج پہ لے جایا گیا تو اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اور آنکھ سے دیکھا، نہ خواب میں دیکھا، نہ قلب کی رویت قلبی نہیں تھی، آنکھ سے دیکھا، ٹھیک ہے، یعنی وہ رویت بصری تھی۔ ابن تیمیہ جو یہ کہہ رہا تھا، نہیں، ابن تیمیہ نے یہ بات نہیں کہ، ابن تیمیہ کہہ رہا حدیث صحیح ہے اور یہ بات کیا ہے جی؟ درست ہے، کسی قسم کا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اچھا، اب ہم جو ہے وہ آپ کو مزید ان کے اپنے علماء سے دکھاتے ہیں۔ یہ ملاحظہ کیجئے، نقد عثمان بن سعید عثمان بن سعید الدارمی، محقق کون ہے؟ منصور بن عبد العزیز السماری، حققہ علق علیہ وخرج حدیث، کیا کہتے ہیں؟ وقال ابن تیمیہ ایضا کما فی الحدیث الصحیح المرفوع عن قتادہ عن عکرمہ عن ابن عباس کہ رأیت ربی فی صورت امرد لہ وفرۃ جعد قطۃ فی روضۃ خضراء۔ وقال ابن کثیر فی تفسیرہ اسنادہ علی شرط صحیح، یعنی کہہ رہا تھا نہیں جن کی کوئی سند نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ان الطبرانی وہذا من احمد تصحیح لحدیث ابن عباس وتثبیت لہ، اور پھر طبرانی سے نقل کرتے ہیں حدیث قتادہ عن عکرمہ عن ابن عباس ان نبی فی الرؤیا صحیح۔ پھر کہتا ہے سمعت ابا در الرازی یقول حدیث قتادہ عن عکرمہ عن ابن عباس فی الرؤیت صحیح، کہ ابو بکر صدقہ کہتے ہیں میں نے سنا ابو در الرازی کیا کہہ رہے تھے آگے، پھر یہ کیا کہتا ہے؟ قلتو فالحدیث، یہ جو حدیث تھی، فالحدیث صحیح صحح احمد و ابو ذر الرازی و ابن صدقہ و خلال و ابو الحسن بن بشار و ابو طالب الاشعری و الطبرانی و ابو یعلا و ابن تیمیہ و ابن کثیر و احمد شاکر و الالبانی وغیرہ و لہ شاہد من حدیث ام طفیل وغیرہ 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 وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا اب یہ کیا ہے؟ ابن تیمیہ کے نزدیک باقاعدہ وہ رویت بصری تھی، رویت عینی تھی۔ تو لہٰذا ان کا خدا آپ نے دیکھا کہ جس کا انکار موصوف کر رہے تھے، کہتے ہیں نہیں جی یہ اس کی کوئی سند نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ یہ تو موصوف کی جہالت آپ کو ہم نے دکھا دی، اور اہل سنت کا خدا جو ہے ان کے خدا کا ایک آپ کو نمونہ دکھا رہے ہیں کہ ان کے خدا بیریش ہے، گھنگریالے بال والا۔ اب پتہ نہیں، میرے خیال میں یہ جو مدرسوں میں ان کے حساب کتاب ہو رہا ہے، کوئی تجلی ہو رہی ہے شاید بچوں میں ان کو، اور وہ جو بچوں کے ساتھ یہ لوگ کر رہے ہیں ابھی چلتے ہیں آپ کو ایک اور ان کی مزیدار چیز سناتے ہیں۔ اینکر نے خدا کی ایک اور چیز نکال کے لایا، وہ پتہ نہیں کہاں سے یار بندے نے محنت کی ہے، جو چیزیں نکال کے لایا اور صحیح کر کے بیچارے کو پھنسایا، وہ ذرا سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم قیامت کے دن پھر وہ کہیں گے یہاں تک کہ ہم تجھے دیکھ لیں گے، بس اللہ تعالیٰ ان کے لیے تجلی فرمائے گا اور مسکرائے گا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا یہاں تک کہ اس کے کنٹھال حلق کا اندرونی حصہ، یعنی اس کے دانت ظاہر ہو جائیں گے، یعنی معاذ اللہ کے دانت ظاہر ہوں گے۔
अल्लाह के दांत जाहिर होंगे। ये रिवायत मुख्तलिफ कुतुब में आई है और सही सनद के साथ। दारकुतनी ने अपनी किताब रौयतुल्लाह में भी नकल की और लिखी। इस वजह से क्या कहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला के दांत भी हैं वहां। पहले तो ये हदीस का है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत के दांत की बात तो नहीं हो रही मेरे। ना यार ये जितना जाहिल आदमी है यार, अपनी हदीस से ये इतना जाहिल आदमी है, सीधा इनकार कर रहा है ये आगे सुने। ये जो बिल्कुल दिखाता हूं। आज अहले हदीस जब ये हमारी गुफ्तगू सुनेंगे और इस बंदे की जहालतें देख रहे होंगे, शर्मिंदा हो रहे होंगे, यार ये वो बंदा है कि जिसके पीछे हम इतने फन्ने खान बने हुए हैं, इसकी तो ये इल्मी हालत है। दारकुतनी ने अपनी किताब रौयतुल्लाह में लिखा। नहीं हदीस यहाँ तक के हाँ, मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते सुना यहाँ तक कि उसके कंठाल या उसके दांत जाहिर हो जाएं। किसके? अल्लाह की। नहीं ये तो नहीं कहा अल्लाह के, मैं आप अल्लाह के नहीं कहा, स्कैन अरबी दिखाए, अल्लाह के नहीं है, ये नबी अलैहि सलाम की बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, अल्लाह की बात नहीं हो रही। अच्छा आप मुस्कुराए इतना कि आपके दांत नजर आए, ये नबी अलैहि सलाम की बात नहीं, ये अल्लाह तबारक व तआला की बात नहीं हो रही, अल्लाह के दांत जाहिर होंगे। नहीं ये तर्जुमा आपको समझ गलत आई है, किसी ने गलत लिखा है, आपको गलत समझ में आई है। आए हाय, अल्लाह रब्बुल इज्जत के दांत के बारे में बात नहीं है, नबी अलैहि सलाम मुस्कुराए और दांत नजर आए, ये बात है। नहीं, लेकिन जाबिर बिन अब्दुल्लाह किसके बारे में कह रहे हैं? जब नबी अलैहि सलाम को फरमाते सुना तो उनके दांत नजर आए ना नबी अलैहि सलाम के। आप इसका हवाला दें, मैं भी निकाल दूं। दारकुतनी ने अपनी किताब रौयतुल्लाह में लिखा। नहीं इस तरह तो नहीं, नहीं दारकुतनी आप लिख रहे हो, दारकुतनी तो मेरे पास है, दारकुतनी बात है, ये बचाए आप बाद में कर ले, लेकिन ये हदीस इस तरह नहीं है। ये हदीस इस तरह नहीं है। किस तरह है वो तो हम बताएंगे ना आपको किस तरह है, ताकि दांत, खुदा के दांत आपको हम दिखाते हैं। सुभान अल्लाह, क्या कहने। रिवायत मुख्तलिफ मुतअद्दिद तुरुक से आई है। मुस्नद अबी अवाना से हम आपको दिखाते हैं, अल-जुज़्उ अव्वला, इसकी पहली जिल्द है। यहाँ पर रिवायत नकल करते हैं और क्या कहते हैं, जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी कहते हैं, युसअल अनिल वुरूद फ़क़ाल नहनु यौमल क़यामा फ़यक़ूलून हत्ता नंज़ुरु इलैका। अब नीचे उन्होंने शायद हाशिए में इलैका में मुहक़्क़िक़ीन ने बाकायदा वहाँ पर कहा है कि खुदा की जानिब, फ़यतजल्ला लहुम यदहा, कि अल्लाह उनके लिए तजल्ली करेगा, मुस्कुरा रहा होगा। काला, अब ये उन्होंने बात की, काला फिर कहा कि समिअतु रसूलुल्लाह यक़ूल, अब वो मुस्कुराना कैसा है कि हत्ता यब्दु लहवातुहु व अज़रासुहु, कि यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये नहीं है कि अल्लाह मुस्कुरा रहा होगा, इस अंदाज से मुस्कुरा रहा होगा कि उसके मसूड़े, उसके दांत नज़र आ जाएंगे। अल्लाह ताला के दांत भी नज़र आएंगे आपको जब अल्लाह ताला मुस्कुराएगा। अब ये कह रहा है कि नहीं जी, ये तो अल्लाह के रसूल की बात हो रही है कि अल्लाह के रसूल के दांत जो हैं वो मुस्कुराए तो उनके दांत नज़र आ गए। इस बेचारे को अगर थोड़ी बहुत भी समझ होती, जैसे ये पहले भी हमारे साथ मुनाज़रे में गलत तर्जुमे करके, गलत माना मफहूम बना के लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहा है, जबकि किसी भी बंदे को आप दिखा लें और कहें कि भाई इस रिवायत का तर्जुमा कर दो, तो वो यही तर्जुमा करेगा। हत्ता कि बाज़ इसी मुस्नद अबी अवाना के जो मुहक्किकीन हैं, उन्होंने जब इस किताब के हवाले से बयान किया है तो वहाँ पर नीचे हाशिए में ज़मीरों के मर्जे भी लगाए हैं कि हत्ता नंज़ुरा इलैक, किसकी तरफ, यानी खुदा की तरफ। यानी जब हम देखेंगे किसकी तरफ, खुदा की तरफ, तो वो क्या करेगा, तजल्ली करेगा उनके लिए मुस्कुराते हुए, यानी मुस्कुराते हुए अल्लाह तजल्ली करेगा। और मैं दिखा चुका हूँ बेरीश, पहले आपने वो जहन में रखना है, बेरीश घुंघराले बालों वाला और क्या कहते हैं, दाढ़ी मुझ उसकी नहीं, जवान सा अल्लाह होगा, मुस्कुरा रहा होगा, वो कहते उनके लिए तजल्ली करेगा, उनके सामने आएगा और इस अंदाज से देखेगा। तो ये इस मौसूफ़ की इल्मी काबिलियत है जनाब, कि जो ये बंदा कह रहा है नहीं जी ये दुरुस्त नहीं है। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इनके अपने उलमा ने मना किया, उन्होंने कहा कि भाई मुनाजरा नहीं करना इस हवाले से, इसलिए तो ये भाग गया। ये मुलाहिज़ा कीजिए, अल-जामे लिउलूम अल-इमाम अल-अहमद क्या कहते हैं इसमें, मुलाहिज़ा कीजिए। हाँ, वो कहते हैं वही जो कतादा अन इक्रमा अन इब्न अब्बासी खुदा की रोयत के बारे में जो आया, वो कहते हैं वाला हदीस इंदना अला ज़ाहिर कमा जा नबी, उसका हम ज़ाहिरी माना लेंगे और ख़ुद ये मौसूफ़ इस प्रोग्राम में कह चुके हैं, हम तावील नहीं करेंगे। वल कलाम फ़ी है बिदअ, इसमें आप कलाम करें नहीं, वला कि नुमिनु बिही कमा जा अला ज़ाहिर, हमने क्या करना है, हम भाई आमन्ना वसल्लमना, खुद ही अपनी प्रोग्राम में कहता है कि अगर अल्लाह की ऐसी कोई सिफत आ गई, अल्लाह के बारे में ऐसी कोई चीज़ आ गई है तो हमने उस पर ईमान लेकर आना है, कबूल कर लेना है। खुद ये पॉडकास्ट में कहता है वला नुनाज़िर फ़ी है, मुनाजरा नहीं करना इसमें, इसलिए तो भाग गया। कहा कि भाई एक ऐसी चीज़ पे मुनाजरा नहीं कर सकते। हम कहेंगे हाँ भाई हम खुदा को मानते हैं, बेरीश है, जवान है, दांत नज़र आएंगे, पाँव है, जहन्नम में डाल रहा है, ठीक है डाल रहा है तो डाल रहा है, भाई अल्लाह का पाँव है, अल्लाह की जहन्नम में अल्लाह डाल रहा है, तुम्हारा कुछ जा रहा है, नहीं जा रहा है ना तुम्हारा, तो फिर काहे को तुम टेंशन ले रहे हो। तो लिहाजा अहले सुन्नत का जो अल्लाह है
بہت سے اہل سنت کو جب ان کے بڑے مولویوں کو ان حدیث شاب امرد کا نہیں پتہ، یہ تو ایک معرکہ خیز بحث رہی ہے. خود اشاعرہ اور اہل حدیث کے درمیان اشاعرہ آ کے حتیٰ کہ جلال الدین سیوطی اور دیگر افراد نے آ کے کہا نہیں جی یہ حدیث ہم نہیں مانیں گے، بعد میں کہا نہیں جی یہ حدیث درست نہیں ہے. انہوں نے کہا کیوں درست نہیں ہے؟ بھائی ٹھیک ہے آیا ہے. اور خود یہ مولوی کہتے ہیں کہ بھائی جو اللہ کی صفت آ گئی ہے قرآن مجید میں اللہ کا ہاتھ آ گیا، ہم نے کہا اللہ کا ہاتھ ہے، ہم اس کی تعویل نہیں کریں گے، وہ قدرت کے معنی میں ہے، ہم کہیں گے ظاہری ہاتھ. پھر کہتے ہیں کہ ہاں وہ اللہ کا ہاتھ ایسا ہے، نہیں کہہ سکتے، وہ ایک ایسا ہے کہ ہمیں اس کا نہیں پتہ، اللہ کا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہاتھ کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی اس کو بھی ہم ید کہتے ہیں، جو میرا اس کو بھی ید کہا جائے گا، وہ اللہ کا جو ہوگا ید ہوگا. بس وہ کہتے ہیں اس کی کیفیت تھوڑی سی مجہول ہے، بس ممکن ہے ایسا ہو ممکن ہے ایسا نہ ہو. تو یہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی کوئی تعویل وغیرہ نہیں کرنی، جو جس طرح سے آیا مان لیں گے. اگر آیا روایات میں کہ اللہ ایسا ہے، شاب امرد ہے، خوبصورت ہے، تو بسم اللہ، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. یعنی اب تو ہم نے آپ کو دکھا دیا کہ ان کا خدا کیسا ہے. باقی اس میں بہت زیادہ وضاحت ہے کہ اس کی ایک ایک صفت ہم بتائیں. مثلاً کہ کرسی ہوگی، خود یہ کہتے ہیں بروز محشر اللہ کرسی پہ بیٹھا ہوگا، کرسی کی آواز آ رہی ہوگی، کھن 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 کی آواز ہوگی، اللہ کا وزن اتنا ہوگا نا وہ چر چر کر رہی ہوگی کرسی. یعنی بہت کچھ ہے ان کی. وہ ظاہری بات ہے کبھی کوئی مناظرہ ہوا، کوئی گفتگو ہوئی تو آپ کو ان کے خدا کے مزید بھی کوالٹیز بتائیں گے. بہت کوالٹی ہیں بھائی ان کے خدا کی، اہل حدیث کے خدا کی. اس لیے کبھی بھی نا کسی ایتھسٹ سے مناظرہ نہیں کر سکتے، ایتھسٹ کیا کسی اور مسلمان سے مناظرہ نہیں کر سکتے. بالکل ایتھسٹ تو ان کو وہ ذلیل و رسوا کریں گے کہ بھائی تم کہنا کیا چاہتے ہو. کہا کہ خدا ہے، دیکھا بھی جا سکتا ہے، اس کو دیکھیں گے اور وہ ایسا ہوگا. وہ تو ان کو اتنا پھینٹا لگائیں گے نا. اس لیے توحید جو انہوں نے اپنی بیان کر رکھی ہے، اس توحید کے اوپر کبھی بھی خود احمد ابن حنبل نے تبھی تو کہہ دیا کہ نہیں مناظرہ نہیں کرنا، کیونکہ احمد ابن حنبل جانتا ہے کہ بہت پھینٹا پھرنے والا ہے اگر ہم اس پہ مناظرہ کریں گے. لیکن ائمہ اہل بیت کی اگر ہم طرف رجوع کرتے ہیں تو ائمہ اہل بیت کی ہماری روایات میں حتیٰ خود امام کے سامنے یہی شاب امرد والی، جو کہ یہ ان کے ہاں ائمہ کے ہاں رائے جو مرسوم اور ان کے عقیدے میں تھی، جب ہمارے ائمہ کے سامنے یہ روایت بیان ہوتی تو امام سجدے میں چلے جاتے اور تسبیح کرتے خدا کی اور فرماتے خدا منزہ ہے ایسی چیزوں سے. یعنی ہمارے ہاں توحید شیخ صدوق کو اٹھا کے دیکھیں، اس طرح کی روایات کا رد موجود ہے وہاں پر. تو لہٰذا یہ آپ کو ایک نمونہ اسی پوڈ کاسٹ سے ہم نے پیش کیا. چونکہ اس میں اس نے جہالتیں اتنی اپنی پیش کی جس پہ ہم مجبور ہوئے کہ ہم تھوڑا سا ان کے خدا کا آپ کو تعارف کروائیں. باقی ان کے خدا کا تعارف نہایت تفصیلی ہے، وہ انشاءاللہ پھر آپ کو کسی محفل میں جب کبھی ان کے کسی بندے سے مناظرہ ہوتا ہے یا گفتگو ہوتی ہے انشاءاللہ وہاں پر نہایت تفصیل سے بیان کریں گے. اسی پہ ہم اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.